آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کا جو وزیر دفاع ہے وہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنی 10 سے 15 منٹ کی مغلظات کے اندر اس نے ایک سنگل لفظ بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کی۔ یہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے جو جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کو سوتے جاگتے رات صبح دوپہر شام ہر وقت جیسے پی ٹی آئی اس کے اعصاب کے اوپر سوار ہے۔ آج جعفر ایکسپریس کے اوپر بلوچستان کے انسیڈنٹ کے اوپر ایک گفتگو ہونی تھی۔ ہم آفیشلی ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا استعفیٰ بھی، وزیر دفاع کا، اس انسیڈنٹ کے اوپر۔ ہمیں چھوڑے ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ہمیں کسی خواجہ آصف جیسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے سرٹیفکیٹ لیں کہ ہم بے وطن ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم نے جو بھی کیا سو کیا۔ یہ بتائے 500 بندہ اغوا کیوں ہوا؟ اگر وہاں پر کیجولٹیز 25 ہیں تو یہ جشن منانے والی بات ہے بے شرم آدمی کے لیے کہ جی فلانا کہہ رہا تھا، فلانا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا کہ 100 کیجولٹیز ہیں، 25 ہوئی ہیں تو یہ کامیابی تمہارے نزدیک۔ اگر 25 افراد مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پورا پاکستان 36 گھنٹے کیوس میں رہا ہے تو یہ کامیابی ہے۔ اقتدار کی ہوس کے اندر یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ انہیں رمضان کے اس مہینے کا وقت تقدس نہیں ہے۔ I don't want to say something but آپ یعنی اس واقعے کے اوپر بھی وزیر دفاع کی گفتگو کا معیار یہ ہے تو بس پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی جمہوریت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون بہتر ہے۔ یہ بلوچستان کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے چوکی مارے ہیں بلوچستان کے، وہ اصل میں اچھا لوگوں نے بھی وہ غلط بات سمجھی۔ محسن نقوی اپنے بارے میں بات کر رہا تھا کہ میں ایک ایس ایچ او کی مار ہوں، اور وہ بھی اس نے غلط بیانی کی تھی۔ اصل میں وہ ایک اے ایس آئی کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے ہے، آج اٹھ کے منہ اٹھا کے چلے جائیں گے وہاں پہ، قوم کو بھاشن دے دیں گے کہ جناب آپ کامیاب ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ جن گھروں کے کفیل اس دنیا سے چلے گئے ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ دنیا کا کوئی سویلائزڈ ڈیولپ کنٹری ہوتا اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد وہاں کی حکومت ہی مستعفی ہو جاتی ہے۔ ایک وزیر دفاع یا وزیر داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہاں پر تو افطاریاں چل رہی ہیں، یہاں پر تو لوگوں کو جناب وہ جشن منائے جا رہے ہیں اور مختلف تقریبات چل رہی ہیں۔ تو قوم کے سامنے ان کا ایکچوئل چہرہ آ رہا ہے کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں، میں روزے سے ہوں، کہنا چاہتا ہوں موبائل پیچھے کرو، وہ نا پرانے دور کے اندر جس وقت یہ ہمارے والا سسٹم نہیں تھا پانی کا، تو وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے ڈول ڈال کے نا۔ تو جب کنویں میں کوئی پلیت چیز گر جاتی تھی نا تو وہ مختلف فقہ ہیں اس کے مطابق نا کسی میں 100 ڈول نکالنا ہوتا تھا، کسی میں 2 ڈال نکالنے ہوتے تھے۔ اب وہ ایک نا پلیت جانور کا لفظ ہے، میں روزے میں استعمال نہیں کرتا۔ جدوں تک وہ کھوچو کڈو گے نہیں اس وقت تک پانی پاک نہیں ہوئے گا۔ اس جیسے پلیت نکلیں گے تو ڈیموکریسی کے اندر حال کے اوپر کوئی رحم آئے گا۔ اچھا، حامد رضا صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس میں پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو مخصوص سیاسی عناصر ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ چلائیں گے میرا جواب؟ بالکل چلاؤں گا، پکی بات ہے، بالکل چلاؤں گا۔ That's your commitment with me now. یس سر۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پر بچے شہید ہوئے تھے تو یہاں پر اس چوک میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا جو اپنا دھرنا ختم نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت آپ ہی کا ادارہ تھا جو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر اتنے بچے شہید ہو گئے اور پاکستان کا سب سے بڑا قومی سانحہ ہو گیا، تو اس سانحے کے اوپر عمران خان نے اپنا دھرنا کال آف کر دیا، جبکہ تمام اس وقت کی گورنمنٹ اس کے اوپر فیل ہو چکی ہوئی تھی۔ آپ جب ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، آپ کا کام تھا بیٹھ کے یہ بتانا کہ جناب والا وہاں پر یہ سیکیورٹی کے لوگوں کو 500 افراد کو کیسے اغوا کیا گیا۔